بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال كتبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في آخر يوم من شعبان وقال يا أيها الناس قد أذل عليكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر. ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، ماہ رمضان ہم کس طریقے سے گزاریں، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ایک طویل حدیث ہے جس میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ آپ نے گزارنا کیسے. اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیں، اللہ رب العزت کی منشا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منشا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان ماہ رمضان میں ہر وقت ہر طرح سے عبادت میں مصروف رہے، اپنی ذات سے، اپنی بات سے، اپنے ہاتھ سے. اپنے ہاتھ سے اس کا مطلب یہ ہے لوگوں میں دے، لوگوں کی ضرورت پوری کرے، اللہ سے بھی اپنے تعلق کو مضبوط بنائے اور مخلوق سے بھی ہمدردی کرے. لہذا اسی سلسلے میں یہ حدیث مبارکہ ہے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخوں میں ہم لوگ کے سامنے ایک بیان فرمایا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے صحابہ میں سب سے طویل عمر پائی. 250 سال تک اقوال گئے ہیں ان کی عمر کے بارے میں، بعد میں ان کی عمر 300 سال بھی بتائی. بہرحال کے ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو مہینہ بہت بڑا ہے، یعنی بڑی عظمت والا اور بہت ہی مبارک ہے. آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس میں ایک رات ہے. یہ اشارہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی طرف، جس کی فضیلت کے بارے میں قرآن بھی یہ گواہی دیتا ہے کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بڑھ کر یہ ایک رات ہے. اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس میں جو کام کرنے کے ہیں وہ بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض کیا ہے اور اس کے قیام یعنی تراویح ہے، نوافل وغیرہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اجر اور ثواب رکھا ہے. جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے تو وہ ایسا ہے جیسے رمضان کے علاوہ اس نے فرض ادا کیا. اور جو اس مہینے میں فرض ادا کرے گا تو اس کو 70 فرضوں کے برابر اجر اور ثواب ملے گا. نوافل کا درجہ فرض کے برابر کیا جا رہا ہے اور ایک فرض کا جو درجہ ہے وہ 70 فرض کے برابر کیا جا رہا ہے. آگے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ. یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا جو بدلہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت رکھا ہے. یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ اللہ پاک نے جنت رکھا ہے. اور آگے ارشاد فرمایا یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے، یعنی ہمدردی کرنے کا ہے. وہ شہر المواساۃ، لوگوں کے ساتھ ملیں، ان کے حالات دیکھیں، جو غریب ہے، تنگ دست ہے، اس کی جس طرح سے ہم مدد کر سکتے ہیں، جتنی کر سکتے ہیں اتنی ان کی کیا کی جائے، مدد کی جائے. یہ ہے غم خواری کا مہینہ. غم خواری اور ہمدردی کے اعتبار سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بھی حدیث مبارکہ ہے جس میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جو کسی مسلمان کی ایک حاجت پوری کرے گا
اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسلمان کی 70 حاجتیں پوری کرے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ مزید آپ علیہ السلام کی ایک اور روایت جو حضرت ابن عباس سے ہے، اس میں تو یہاں تک بیان کر دیا گیا، ایک تو ہے ضرورت پوری کرنا، ایک ہے اس کے لیے کوشش کرنا۔ کوشش کرنا مسلمان کا غم دور کرنے کے لیے، اس کی ہمدردی کرنے کے لیے، اس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے جو کوشش کرتا ہے، تو فرمایا کہ وہ 10 برس کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ 10 برس کے اعتکاف سے، وہ بھی ایک طویل حدیث ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ بیان ہوگی۔ تو فرمایا کہ یہ غمخواری کا ہے، یعنی ہمدردی کرنے کا مہینہ۔ آگے ارشاد فرمایا جس کا عموماً ہم مشاہدہ بھی کرتے ہیں، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص ایک انعام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ غریب سے غریب آدمی کے دسترخوان پر بھی رمضان میں وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو سارا سال بیچارہ دیکھتا بھی نہیں۔ جب رزق بڑھایا جا رہا ہے تو انسان کا کام یہ بنتا ہے کہ وہ اپنی اس چیز میں کسی اور کو بھی شریک کرے۔ اسی لیے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ ہے اور آگ سے خلاصی کا ذریعہ ہے۔ یہ انعام دیا جا رہا ہے افطاری کروانے پر۔ اور مزید انعام کیا مل رہا ہے؟ آگے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے ثواب کی طرح اس کو بھی ثواب ملے گا، اور مزے کی بات یہ کہ اس کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں ترغیب یہ دی جا رہی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوں، کسی کی اگر کوئی معاشی پریشانی ہے اس کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ اب جب یہ اتنی بات کی تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر آدمی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ دوسروں کو روزہ افطار کرا سکے۔ صحابہ میں ایسے بھی لوگ تھے جن کے پاس 3 دن گزر جاتے تھے لیکن کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا، جیسے اصحاب صفہ کی آپ مثال لے لیں، بہت سارے ایسے غریب صحابہ تھے۔ تو جب اجر اور ثواب افطار کروانے کا انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو کروا ہی نہیں سکتے، لہذا ہم یہ اجر کیسے پا سکتے ہیں؟ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانا مقصد نہیں ہے، یہ ثواب کس چیز پہ مل جائے گا؟ ایک کھجور سے اگر کوئی افطار کرے یا پانی کا ہے، لسی کا ایک گھونٹ ہو، اس سے کوئی افطار کر، اس کو بھی یہ اجر اور ثواب مل جائے گا۔ یعنی اجر اور ثواب نیت پر ہے، جذبے پر ہے، جس کی جتنی طاقت ہے اس حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے اندر قاعدے رکھے ہیں، اصول رکھے ہیں اور انعامات رکھے ہیں۔ آگے فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت ہے، درمیانی مغفرت ہے اور آخری حصہ یعنی آخری 30 دن، آخری 30 دن میں پہلا عشرہ 10 دن کا، دوسرا 10 دن کا اور تیسرا 9 یا 10 دن کا، وہ ہو گیا تیسرا۔ تو وہ جو آخری عشرہ ہے فرمایا کہ وہ جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ بس آگے جو ملازمین ہیں ان کی رعایت کا حکم دیا جا رہا ہے، اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو شخص اپنے غلام یا خادم کا اس مہینے پر بوجھ ہلکا کر دے، یعنی اس سے کام کم لے، اس کو آرام کا بھی وقت دے، اس کے روزے دار ہونے کا خیال بھی کرے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ کتنا بڑا انعام دیا جا رہا ہے۔ دیکھو ہر اعتبار سے انعامات کی بارش ہے ماہ رمضان المبارک میں، لہذا آپ علیہ السلام نے جو تعلیمات دی ہیں ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ہر اس چیز پر عمل کرنے والے بن جائیں تاکہ رمضان کا مہینہ ہمارا بہتر سے بہتر گزرے، کوئی لمحہ ہمارا خالی نہ ہو۔ آگے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کے واسطے اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ 2 چیزیں کون سی؟ جو خاص اللہ کے لیے تم اپنے رب کو راضی کرو۔ اچھا، وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے۔ ایک یہ بتائی، نمبر 1 رب کو راضی کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت رکھنا۔ اور 2 چیزیں وہ دوسری یہ ہے کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔
جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے گا، اپنے جملہ غور فرمائیے گا، صرف پانی پلانے پر کتنا بڑا اجر اور ثواب ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو میرے حوض سے ایسا پانی پلائیں گے کہ جس کے پینے کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ یعنی یہ سیدھا سیدھی بات کی جا رہی ہے کہ آپ علیہ السلام حوض کوثر پہ ہوں گے تو اس چیز کا بدلہ، یعنی روزے دار کو اگر کسی نے پانی پلایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس صورت میں دیں گے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جام کوثر ملے گا۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ بہرحال ماہ رمضان جب قریب آتا ہے تو ہر ایک کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میرا یہ مہینہ کس طرح زیادہ سے زیادہ بہتر گزرے، پر میں سمجھتا ہوں بلکہ یقینی طور پر یہ بات ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے تمام وہ امور بیان فرما دیے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے رمضان کے مہینے کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کے ایک ایک لمحے کی ہر اعتبار سے ہر وقت قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس حدیث مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔